جانے کیا سمجھتا ہے خود کو، ہر وقت مجھ پر چلاتا ہے۔ میں کیا نوکرانی نہیں جو ہر وقت اس کی باتیں سنوں؟ نہل دادا جان کے سامنے چلانے لگی تو وہ اس کے غصے پر ہنس دیے، کیونکہ فہد شاہ کمرے کے دروازے کے درمیان میں کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا اور دادا جان اسے دیکھ چکے تھے۔ ٹھیک ہے، غصہ مت کرو، اب تم دونوں بڑے ہو گئے ہو تو بند کرو یہ لڑائی جھگڑا، وہ اپنی ہنسی دبا کر بولے تھے۔ دادا جان آپ ہنس رہے ہیں، وہ منہ بسورے عاجز ہوئی۔ مجھے بتائیں کہ وہ کوئی سب سے زیادہ حقدار ہے اس خاندان میں جو ہر وقت غصے میں رہتا ہے اور ہم باقی کزنز کو نیچا دکھاتا ہے؟ باقی سب سہتے رہیں بھائی صاحب کے نخرے، مگر نہل خلیل نے اس کے نخرے نہیں اٹھانے۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے مسلسل بولے جا رہی تھی۔ بہت زبان چلتی ہے اس کی، کسی دن کاٹ کر پھینک دوں گا۔ اور دادا جان کو کیا سنا رہی ہو جھوٹی کہانی؟ اپنی حرکت کا بھی ذرا خلاصہ پیش کرو۔ وہ غصے سے اندر آیا تھا۔ نہل چونک کر دادا کی طرف سے رک گئی۔ کیا طریقہ ہے؟ تم دونوں کی دشمنی کب ختم ہوگی؟ دادا جان نے بے بس ہو کر کہا۔ دادا جان اس کی حرکتیں برداشت سے باہر ہیں، روڈ پر کھڑے ہو کر راہگیروں سے پنگا لیتی ہے۔ فہد نے آواز دھیمی کی تھی مگر لہجہ اب بھی گرجدار تھا۔ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے نہل؟ دادا جان نے پوتی کو مڑ کر دیکھا۔ ایسا نہیں ہے، دراصل میں جا رہی تھی تو وہ جھجکتے ہوئے بولی، مگر فہد نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ بس بہت جھوٹ بول دیا۔ دادا جان اسے کہیں کہ گھر سے کم ہی نکلے ورنہ اس کی ٹانگیں توڑ کر گھر میں قید کر دوں گا۔ وہ نہل کو غصے سے گھور کر بولا تھا۔ یار بچی ہے، وہ اپنے پوتے کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش میں تھے۔ بچی ہے تو کہنا مانے، وہ دانت پیس کر بولا۔ فہد بھائی کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا، اور کیوں مجھے ہمیشہ ڈانٹتے رہتے ہیں؟ وہ رونے جیسی ہو کر بولی تھی۔ ناٹک بند کرو، اور آئندہ اگر روڈ پر کسی سے بحث کرتے دیکھا تو جیل میں ڈال دوں گا۔ وہ غصے سے اپنے ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا دکھا کر بولا تو دادا جان نے یکدم اسے ٹوکا۔ بچیوں سے ایسے بات نہیں کرتے۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی باہر چلی گئی تو فہد ان کے پیر پکڑ کر یکدم شرمندگی سے بولا، سوری دادا جان، وہ ڈانٹ کھائے بنا سمجھتی ہی نہیں، اور آپ سب میں سے کسی کی نہیں سنتی۔ بابا اور چچا نے اسے سر پر چڑھا رکھا ہے۔ وہ بے حد دھیمے لہجے میں کہنے لگا تو دادا جان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جانتا ہوں، سوائے تمہارے اس خاندان میں وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتی، مگر بعض دفعہ تم اس کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہو۔ وہ تھوڑی بے وقوف ہے۔ وہ اسے گھور کر بولے تو فہد نے فوراً کہا، تھوڑی نہیں، کچھ زیادہ ہی بے وقوف ہے۔ فہد کی بات پر وہ ہنسنے لگے۔ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے، تمہارے چچا خلیل کو بڑی محنتوں مرادوں سے پیدا ہوئی تھی، وہ جتاتے ہوئے بولے۔ ہاں مگر بنا عقل و فہم کے پیدا ہوئی تھی۔ وہ دادا کے پیروں میں بیٹھا بڑبڑایا تو دادا نے ہنس کر اس کے سر پر چپت ماری۔ تم سے 10 سال چھوٹی ہے۔ وہ مسکرائے تھے۔ جی مگر وہ خود کو سب سے بڑا سمجھتی ہے، فہد نے خفیف لہجے میں کہا تھا۔ دادا اس کی باتوں پر ہنسنے لگے۔ آپ کو تو اپنی بے وقوف پوتی کی ہر بات ہنساتی ہے، سچ میں وہ کوئی جوکر ہی ہے۔ دادا نے اسے پھر آنکھیں دکھائیں تو وہ چپ ہو گیا اور اجازت لے کر اٹھ گیا تھا۔ پھپھو، آپ کی پھر جنگ ہو گئی تھی فہد چاچو سے؟ فروا نے آ کر پوچھا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ تیرا چاچو بڑا کوئی 30 مار خان ہے جس کے ساتھ میں جنگ کروں گی، ڈرتا ہے مجھ سے۔ وہ ہمیشہ کی طرح جھوٹ پر اتر آئی۔ ہاں وہ تو آپ سے تھر تھر کانپتے ہیں، فروا نے طنز کیا تو چھوٹی عروا بھی ہنسنے لگی۔ زیادہ دانت نکالنے کی ضرورت نہیں، دانت توڑ دوں گی تم دونوں کے، وہ غصے سے بولی تھی۔ ہاں مگر دادا ابو دادا کو بتا رہے تھے کہ آپ نے پھر سے لڑائی کی تھی، فروا نے بات وہیں سے جاری کی۔ سنو، میری ایک بات مانو گی؟ نہل نے ان دونوں کو دیکھ کر رازداری سے کہا۔ دونوں حیران ہو گئیں کہ اب جانے کیا کروانے والی تھی ان کی پھپھو، جس کے بعد وہ دونوں پھنسیں گی۔ اچھا نا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس پہلے بات سنو، کام کرو گی تو دونوں کو 500 روپے دوں گی۔ نہل نے ہمیشہ کی طرح لالچ دیا۔ بھئی 500 روپے کے لیے کون ڈانٹ کھائے گا؟ فروا نے نخرہ کیا۔ تو نہ بہت لالچی ہوتی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، 1000 روپے ملیں گے لیکن کام پکا کرنا ہے، وہ وارن کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، جلدی بتائیں، وہ خوش ہو کر بولی تھی۔ تم دونوں کو بس فہد بھائی کے کمرے میں جا کر کچھ رکھ کر آنا ہے، اس نے رازداری سے کہا۔ نہل پھوپھو کوئی بم وم تو نہیں رکھنا؟ عروا نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ رکو یہیں۔ وہ اپنے کمرے سے پھولوں کا گلدستہ لے کر آئی اور انہیں دیا۔ دھیان سے عروا، تم باہر رکنا، فروا اندر رکھائے گی، اس نے دونوں کو سمجھایا تو دونوں نے سر ہلا دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ فہد کے کمرے میں اچھی طرح جھانک کر اندر گئیں اور پھولوں کا گلدستہ اس کے تکیے کے سرہانے رکھ کر جلدی سے واپس آ گئی تھی۔ فہد شام میں آیا تو پھول دیکھ کر حیران ہوا تھا، مگر اوپر لگے کارڈ پر مہرین کا نام دیکھ کر حیران ہوا۔ مہرین ان کی پھوپھو کی بیٹی تھی جو اکثر اپنے دونوں ماموں کے گھر آتی تھی۔ نہل اور عیشا کے ساتھ اس کی بہت بنتی تھی۔
اب اسے کیا ہوا؟ وہ زیر لب بولا، مگر ہینڈ رائٹنگ دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا کہ تو اس بے وقوف کی ہینڈ رائٹنگ ہے۔ وہ کارڈ پر لکھا نام دیکھ کر بولا تھا، کم از کم نام تو کسی اور سے لکھوا لیتی۔ اس نے کارڈ کو اپنی جیب میں ڈال کر کہا تھا۔ وہ پھول لے کر سیدھا اپنے چچا خلیل کے گھر پہنچا تھا جو سامنے ہی تھا۔ السلام علیکم چاچی، کیسی ہیں آپ؟ وہ اندر آتے ہی میمونہ سے بولا جو لان میں کھڑی مالی کو کچھ سمجھا رہی تھی۔ ہاں بیٹا، وعلیکم السلام، میں تو ٹھیک ہوں، تم سناؤ کہاں سے چاند نکلا ہے؟ وہ بے حد پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی تھی جو ان کے منجلے بیٹے نوید کا ہم عمر تھا۔ یہ نہل کہاں ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھ کر بولا تھا۔ ہوگی اپنے کمرے میں، مگر سب خیریت ہے نا؟ پھر کوئی نیا گل کھلایا ہے اس نے؟ وہ تشویش سے پوچھنے لگی۔ گل نہیں، پورا پھولوں کا گلدستہ، اس نے ہاتھ میں پکڑا بوکے دکھا کر کہا تو وہ ناسمجھی کے عالم میں دیکھنے لگی۔ ارے بیٹا، اب کیا کر دیا اس نے؟ یہ پھول تمہیں بھیجے ہیں؟ وہ پریشان ہو کر جیسے گھبرانے لگی۔ رہنے دیں، بس اس کی بے وقوفیاں ہیں اور کچھ نہیں، اس نے کارڈ دکھا کر کہا تو وہ سر پیٹ کر رہ گئی۔ فہد اندر چلا گیا اور سیدھا نہل کے کمرے میں آیا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک نئے اور زبردست قسم کے ڈرامے کے بارے میں جو ہے رومانس اور کامیڈی سے بھرپور۔ وہ کیمرے میں دیکھ کر کہنے لگی جو اس نے ایک ٹرائی پوڈ میں لگے موبائل کا کیمرہ آن کر رکھا تھا، اور وار فروا فہد کو دیکھ کر چونک گئی، مگر اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو چپ ہو گئی۔ جی ہاں، اس ڈرامے کا ہیرو بتا سکتے ہیں کون ہے؟ میرا فیورٹ رومانس کا بادشاہ فہد، وہ پرجوش لہجے میں مسکرا کر کہنے لگی، مگر فہد نے بات کاٹ دی۔ تو ہیرو میں ہوں۔ اس کے دونوں بھتیجیوں نے ہنسی دبائی لیکن نہل ہڑبڑا گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ ڈرتے ہوئے کہنے لگی مگر اس کی ڈھٹائی عروج پر تھی۔ میں اگر ہیرو ہوں تو پھول کیوں کسی اور کے نام سے بھیجے ہیں؟ وہ غصے سے دانت پیس کر بولا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ میں کیوں پھول بھیجنے لگی؟ وہ لرزتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، نام تو کسی اور سے لکھوانا تھا نا پاگل، پاگل کہیں کی۔ اگر کوئی اور پھولوں کو دیکھ لیتا تو اس کا رشتہ ٹوٹ سکتا تھا، فہد نے اس کے سامنے آ کر کہا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہو گئی۔ میں کیوں ایسا بس بہت ہوا، تم ایسے نہیں سدھرو گی نا، فہد نے بات کاٹ کر کہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر مزید ڈر گئی۔ عروا، پھول کس نے رکھے تھے؟ فہد نے غصے سے کہا تو دونوں نے نہل کی طرف دیکھا۔ مجھے کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ غصے سے گھور کر بولی۔ بیچاری اجازت مانگ رہی ہیں کہ بتائیں یا نہیں، وہ غصے سے کہنے لگا تھا۔ دونوں نے سر جھکا لیا تو نہل کو ان کی بے وقوفی پر غصہ آیا تھا۔ فہد اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے جانے لگا تھا۔ چھوڑیں مجھے، کیا کر رہے ہیں؟ وہ چیخنے لگی۔ کیا ہوا بھائی، اب کس بات پر شور ہو رہا ہے؟ خلیل چچا نے آ کر کہا تو فہد نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ابا دیکھیں نا، فہد بھائی مجھے کیسے ڈانٹ رہے ہیں۔ وہ یکدم اپنے باپ کے پیچھے چھپ کر ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ چچا جان اسے سمجھائیں ورنہ یہ کسی دن مجھ سے ضائع ہو جائے گی، وہ اپنے لہجے کو دھیما رکھ کر کہنے لگا تھا۔ بیٹا ہوا کیا ہے؟ دادا، پھوپھو نے آپ کے کمرے سے پھول لے کر ان کو عیشا پھوپھو کی جانب سے بھیجے تھے، فیصل نے آ کر یکدم کہا تھا جو خلیل صاحب کا پوتا تھا۔ پھول؟ کون سے پھول؟ وہ حیران ہوئے تھے۔ وہی جو رافع انکل دے گئے تھے۔ فیصل نے ساری پول کھول کر رکھ دی تو وہ بھی حیران ہوئے۔ بیٹا معاف کر دو اسے، بچی ہے، وہ منت کرنے لگے۔ چچا جان یہ حد کرتی ہے، کسی اور نے پھول دیکھے ہوتے تو اس بیچاری مہرین کا بنا بنایا رشتہ ٹوٹ چکا ہوتا، وہ نہل کو گھور کر کہنے لگا جو اس کے غصے سے چھپنے لگی تھی۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں آپ کی وجہ سے، مگر پھر اس نے کوئی حرکت کی تو یہ مجھ سے نہیں بچ پائے گی، وہ وارن کرنے لگا۔ فہد بیٹا یہ تو ہے ہی پاگل، جھلی، اس کے باپ بھائیوں نے اسے بالکل خراب کر دیا ہے، میمونہ چچی نے بھی تنگ آ کر کہا تو وہ شرمندہ ہو گیا اور غصے سے چلا گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ کیوں تم اس کے غصے کو چھیڑتی ہو؟ خلیل صاحب نے ڈرانے کی کوشش کی تھی۔ ابا آپ بھی اس جلاد سے ڈرتے ہیں، جبھی تو وہ خود کو فن خان سمجھنے لگا ہے، اس کے جاتے ہی کہنے لگی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ فہد اس کی بات سن رہا تھا جو کچھ یاد آنے پر واپس پلٹا تھا۔ چچا جان ہدایت اللہ صاحب آپ کے لیے پوچھ رہے تھے، کل میرے آفس آئے تھے۔ نہل اس کی آواز سن کر ساکت رہ گئی اور یکدم اپنے کمرے کی طرف دوڑی تو اسے چوٹ بھی لگ گئی تھی۔ کیا ہوا لڑکی، دیکھ کر چلو، کوئی آندھی طوفان نہیں آیا، خلیل صاحب نے اس کے کراہنے کی آواز سن کر وہیں سے کہا۔ فہد اجازت لے کر چلا گیا تھا مگر وہ اپنے بھتیجے کی کلاس لینے لگی۔ پھوپھو مجھے معاف کر دو، قسم سے میں نے کچھ نہیں کیا، وہ چاچو نے مجھے دیکھتے ہی ڈرایا تھا تو میں ڈر گیا، وہ اپنے کان کو چھڑانے کی کوشش میں کہہ رہا تھا۔ کیوں اس کے سامنے آتے ہی تم سب کی پونگی بچ جاتی ہے، بے شرمو، ڈوب مرو۔
نہل خلیل کے بھتیجے ایسے ڈرپوک ہو سکتے ہیں، کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ وہ تینوں کو غصے سے دیکھ کر بولی تھی۔ نہل خلیل بھی تو اسے دیکھ کر دوڑ لگاتی ہے۔ فروا نے زیر لب کہا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ تیز آواز میں کہو۔ پیسے کس نے لیے تھے؟ چلو واپس کرو۔ نہل نے اس کے کان کو پکڑ کر کہا تھا۔ اچھا نا، چھوڑیں تو۔ وہ ٹالنے لگی۔ جب اس نے ہاتھ چھوڑا تو فروا بھاگ کر باہر نکل گئی۔ نہل اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں نے تو اس لڑکی کو قابو کرنے کا حل پیش کیا ہے، اور کچھ نہیں۔ دادا جان نے اپنے دونوں بیٹوں فیصل اور جلیل کو دیکھ کر کہا تھا۔ مگر ابا جان، دونوں کی لڑائیاں ہی ختم نہیں ہوتی، شادی پر کیسے راضی ہوں گے؟ فضیل شاہ نے اپنے باپ کو حیرت سے کہا۔ یار، نہل کو جو تم سب نے سر پر چڑھایا ہے تو ابا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ صرف فہد کے کنٹرول میں آ سکتی ہے، ورنہ وہ جس کسی کی بہو یا بیوی بنے گی اس کا تو اللہ ہی مالک ہوگا۔ ضمیر پھوپھا نے بھی دادا جان کے فیصلے کی تائید کی۔ بات تو ٹھیک ہے، مگر انہیں منائیں گے کیسے؟ خلیل صاحب پریشان ہو گئے۔ وہ تم سب مجھ پر چھوڑ دو، فی الحال تو دونوں کو نکاح پر راضی کرنے کے لیے میرے پاس ایک زبردست قسم کا آئیڈیا ہے، اور نکاح کے بعد تو دونوں خود ہی مان جائیں گے۔ دادا جان نے مسکرا کر کہا تو سب دیکھنے لگے۔ بس تم سب کو میرے اس ناٹک میں ساتھ دینا ہوگا، خاص کر فہد کے سامنے۔ تھوڑا مشکل لگتا ہے، میرا پوتا پولیس والا ہونے کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی ہوشیار ہے۔ وہ رازداری سے بولے تو سب نے ان کی بات کی تائید کی۔ اور ایک بات، گھر کی کسی عورت کو پتہ نہ لگے، ورنہ فہد کے سامنے پول کھول دیں گی۔ فضیل صاحب نے بھی تجویز پیش کی تو چاروں نے ایک دوسرے کی تجاویز سے اتفاق کیا۔ فہد اور نہل کے نکاح کا پلان بنایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ضمیر پھوپھا باہر آئے۔ بدر خان، گاڑی نکالو، ابا جان کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ وہ تیزی سے اندر دوڑے تو گھر کی ساری عورتیں بھاگتی ہوئی دادا جان کے کمرے کی طرف آئیں۔ کیا ہوا؟ دادا جان ٹھیک تو ہیں؟ نہل دوڑتی ہوئی آئی، مگر وہ آنکھیں بند کیے بیڈ پر پڑے تھے۔ خلیل صاحب نے یکدم انہیں اپنے کندھے پر اٹھایا تھا تو فضیل نے مدد کی تھی۔ فیصل بھاگتا ہوا آیا اور خلیل صاحب کے تینوں بیٹے بھی بھاگتے ہوئے آئے تھے، جو تھوڑی دیر پہلے دادا کے کہنے پر باہر آ گئے تھے، مگر اچانک ان کی طبیعت خراب دیکھ کر سب دوڑے تھے۔ گھر میں افراتفری پھیل گئی تھی۔ ہاسپٹل پہنچ کر فہد کو بلایا گیا۔ وہ سب چھوڑ چھاڑ کر وہاں پہنچا تھا۔ کیسی طبیعت ہے دادا جان کی؟ وہ ڈاکٹر کو دیکھتے ہی بولا۔ بی پی بہت ہائی ہے اور ان کی ہارٹ بیٹ نارمل نہیں ہو رہی۔ لیکن اچانک ایسا کیا ہوا؟ وہ اپنے باپ کو دیکھ کر مشکوک لہجے میں بولا تو فضیل شاہ نظریں چرا گئے۔ دراصل پھوپھا نے کچھ سوچتے ہوئے بہانہ بنایا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ سب اتنے خاموش کیوں ہیں؟ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ وہ ان تینوں کو شک بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عبید اور نوید نے اپنے تایا اور باپ کو حیرت سے دیکھا، کیونکہ ان میں سے کسی نے ایسا سوال نہیں کیا تھا، مگر یہ فہد شاہ تھا جو بال کی کھال اتارنے میں ماہر تھا۔ دراصل ابا جان نے اپنی خواہش ظاہر کی تو خلیل بھائی نے صاف انکار کر دیا۔ ضمیر پھوپھا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ کیسی خواہش؟ فضیل شاہ اور خلیل شاہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ یہی کہ تمہاری شادی نہل سے کر دیں تاکہ وہ اس لڑکی کی طرف سے پرسکون ہو جائیں۔ مگر بھائی صاحب تو یکدم بھڑک گئے کہ تم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں۔ وہ بہت احتیاط سے جھوٹ بول رہے تھے، تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ وقت انہیں پریشان کرنے کا ہے، ویسے ہی ان کی طبیعت جلدی خراب ہو جاتی ہے اور آپ سب ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ فہد کی بات پر وہ کچھ پرسکون ہوئے، کیونکہ انہیں لگا کہ اس نے ضمیر پھوپھا کی بات پر بھروسہ کر لیا تھا۔ یار، میں کس بنا پر حامی بھرتا؟ تم نہل کو ناپسند کرتے ہو، اور نہل بہت جھلی لڑکی ہے جو تمہارے ساتھ رہ نہیں پائے گی۔ فضیل شاہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، مگر دادا جان کو صاف انکار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فہد نے جیسے ان تینوں کو دیکھ کر کہا۔ خیر، فی الحال اس بحث کو چھوڑ دو، گھر چل کر بات کرتے ہیں۔ عبید نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ٹوکا تو وہ چپ ہو گیا۔ دادا صاحب کو ہوش آ گیا ہے، آپ سب ان سے باری باری مل سکتے ہیں۔ یاد رہے ان کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے کہ انہیں ہارٹ اٹیک کا خطرہ لاحق ہے۔ وہ دل کے بہت کمزور ہیں، اس لیے انہیں پریشان نہ کریں۔ ڈاکٹر کی بات پر سب نے سر ہلا دیا، جبکہ فہد ان سب کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ ہر چیز کو جانچنے میں ماہر تھا۔ باری باری سب دادا جان سے مل آئے تو انہوں نے فہد کو روک کر نہل کو بلوایا تھا۔ مجھے تم دونوں سے بات کرنی ہے۔ جی آپ کہیں، ہم سن رہے ہیں۔ فہد نے ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہا تھا۔ میں چاہتا ہوں فہد، میرا بچہ۔ وہ ہانپنے لگے۔ آپ آرام کریں، جب طبیعت ٹھیک ہو جائے تو آرام سے کہہ دیجیے گا۔ فہد نے مسکرانے کی کوشش کی، جبکہ نہل بہت خوفزدہ تھی، خاص کر فہد کے ہونے سے وہ ڈری ہوئی تھی، مگر بظاہر دادا کی فکر میں تھی۔ فہد، تم نہل سے شادی کر لو، میں اپنی زندگی میں اسے گھر کا ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔
میں نہیں چاہتا میری معصوم بچی کو کسی اور کے ہاتھوں میں سونپ دوں اور مرنے کے بعد۔ وہ رک گئے جبکہ فہد بہت خاموش ہو کر ان کی بات سن رہا تھا، مگر نہل بوکھلا گئی تھی۔ دادا جان، میں فہد بھائی سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، وہ یکدم بولی تھی۔ چپ رہو گی؟ فہد نے اسے گھور کر کہا۔ بیٹا فہد، تم سن رہے ہو نا؟ وہ پھر سے ہانپنے لگے۔ جی میں سمجھ گیا، آپ پہلے ٹھیک ہو جائیں، پھر جو آپ کا دل کرے وہ کر دیجیے گا۔ وہ انہیں تسلی دے کر بولا تھا۔ نہیں، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں بس چاہتا ہوں آج ہی تم دونوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے گھر کا ہوتے دیکھو۔ فہد کچھ ہکا بکا رہ گیا، مگر نہل باہر چلی گئی۔ کیا ہوا؟ فضیل شاہ اس کے پھولے منہ کو دیکھ کر کہنے لگے۔ دیکھیں نا تایا جان، دادا جان میری شادی کروانا چاہتے ہیں، وہ بھی اس جلاد سے جو مجھے دیکھتے ہی دیکھتے خون کر دے گا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، ارے بیٹا تم جانتی نہیں، ابا اور تایا کی اسی بات پر بحث ہوئی تھی، اسی لیے دادا جان ہاسپٹل میں ہیں۔ نوید بھائی نے یکدم اسے سمجھایا، اب اگر تم نے ان کی بات کا انکار کیا تو وہ پھر سے بیمار ہو جائیں گے، اور ڈاکٹر نے سختی سے روکا ہے کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ورنہ انہیں خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گئے تھے۔ نہل تو اس بات پر مزید رونے لگی، مگر ان دونوں کو دادا جان کی وجہ سے نکاح کرنا پڑا۔ سب بہت خوش ہوئے سوائے ان دونوں کے۔ اگلے دن دادا جان بالکل حشاش بشاش نظر آئے، جبکہ فہد شاہ کی تیکھی نظروں سے وہ گھبرا رہے تھے، کیونکہ وہ سب سمجھ چکا تھا، مگر فی الحال مصلحتاً خاموش تھا۔ تو اب گھر چلیں دادا جان؟ فہد نے مسکرا کر کہا تھا۔ ہاں، مگر یہ کمبخت ڈاکٹر میری جان کہاں چھوڑتے ہیں؟ بیٹا تم ان سے کہو میری جان بخش دیں، تاکہ میں یہ چند دن زندگی کے اپنے بچوں کے ساتھ جی سکوں۔ وہ التجا کرنے لگے۔ جی ٹھیک ہے، فہد نے ڈاکٹر سے کہا تو انہوں نے ڈسچارج کر دیا اور سب ہنسی خوشی گھر آ گئے۔ چھوڑوں گی نہیں کسی کو، میرا اس جلاد سے نکاح کر کے کیسے خوش ہیں، وہ چکر کاٹتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ یکدم اپنے باپ کی گاڑی لے کر گھر سے نکلی تھی اور 80 کی سپیڈ سے گاڑی چلا رہی تھی۔ آج غیر معمولی طور پر روڈ پر ٹریفک زیادہ تھا، سگنل بند ہونے کے باوجود وہ گاڑی آگے نکال کر چلی گئی تھی۔ فہد گاڑی دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ وہ روڈ پر کھڑا آئی جی کی گاڑی کا انتظار کر رہا تھا، مگر نہل کو گاڑی میں دیکھ کر جیسے اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے یکدم اپنے اسٹیشن کے انسپیکٹر کو کال کر کے راستے میں سے روکنے کا کہا۔ جی سر، میں فوراً روکتا ہوں۔ وہ آرڈر پر اٹینشن ہو گیا۔ میں پہنچ رہا ہوں۔ فہد نے یکدم کال کٹ کر کے ایک پولیس والے کی بائک پر بیٹھا اور وہاں سے نکل آیا۔ آخر میرا قصور کیا ہے، مجھے کیوں روکا ہے؟ نہل غصے سے پوچھنے لگی۔ میڈم وہ تو ایس پی صاحب آ جائیں تو آپ خود پوچھ لیجیے گا، انسپیکٹر نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ کہاں ہے تمہارا ایس پی؟ میں اسے ٹھیک کرتی ہوں، تم لوگ جانتے نہیں میں کون ہوں۔ وہ ہمیشہ کی طرح غصے سے بھرم بازی پر اتر آئی، مگر سامنے آتے ایس پی فہد شاہ کو دیکھ کر اسے جیسے سانپ سونگ گیا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ وہ بائک سے اتر کر اس کے سامنے آیا۔ نہل اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی، مگر اگلے ہی لمحے گھبرا گئی۔ دیکھے نا فہد بھائی، فہد اس کے جملے پر دانت پیس کر رہ گیا اور یکدم بات کاٹی تھی۔ چپ رہو، تم سے نہیں انسپیکٹر جلال سے پوچھا ہے۔ نہل اس کی سرد لہجے سے سٹپٹا گئی۔ جلال الدین تو خود ہیں، کہہ کسی اور کو رہے ہیں۔ وہ منہ پھیر کر بڑبڑائی تھی، مگر فہد نے سن لیا تھا۔ سگنل توڑ کر گاڑی سپیڈ سے دوڑائی ہے تو چالان کٹے گا، اور جب ہم نے گاڑی روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے پولیس گاڑی سے ٹکر مار کر گاڑی کا ہیڈ لائٹ توڑ دیا۔ انسپیکٹر نے ساری تفصیلات بتائیں۔ کیا؟ فہد حیران ہوا تھا۔ وہ دراصل گاڑی کو بریک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ خوف زدہ ہو کر کہنے لگی، کیا ضرورت ہے ڈرائیو کرنے کی، اب چھوڑو گاڑی کو، سیدھی گھر چلو۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف اشارہ کر کے غصے سے بولا۔ فہد کی گاڑی وہیں کھڑی تھی۔ وہ منہ بسور کر اس کے پیچھے آ گئی۔ میری گاڑی، وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ فہد نے انگلی دکھا کر بات کاٹ دی۔ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو اور فی الحال گاڑی یہیں رہے گی، شکر کرو تمہیں جیل میں نہیں ڈالا۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر کہنے لگا، مگر فہد کی آواز دھیمی تھی۔ بس اس لیے تو میرا شوہر بنا ہے کہ مجھے ہتکڑی لگا دے۔ فہد نے اس کی بات سنی مگر نظر انداز کر دیا اور اسے گاڑی میں بٹھا کر سیدھا گھر لے آیا تھا۔ اب سنو، اگر گھر جا کر کوئی واویلا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ گھر کے گیٹ پر اترنے ہی والی تھی کہ فہد نے اسے دھمکی دی۔ نہل سانس روک کر اسے دیکھنے لگی اور گاڑی سے باہر آ کر اس نے ایک گہری سانس لی اور اندر چلی گئی۔ صبح سویرے کی اس کی صورت دیکھنی پڑ گئی۔ نہل نے جیسے تایا کے گھر کا رخ کیا، سامنے لان میں فہد شاہ کو دیکھ کر الٹے قدموں لوٹی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کل والی بات پر وہ پھر سے نہ شروع ہو جائے۔ فہد نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے موبائل کان سے لگایا تھا، جبکہ اس نے نہل کو دیکھ لیا تھا مگر ظاہر نہیں کیا۔ گھر آ کر نہل نے اس کی کال دیکھی تو یکدم گھبرا گئی۔ لگتا ہے دیکھ لیا تھا۔ وہ موبائل اسکرین پر جلاد نام دیکھ کر بولی تھی،
رہنے دیتی ہوں، کرتا رہے کال، بڑا آیا مجازی خدا، اتنا تنگ کروں گی کہ تنگ آ کر چھوڑ ہی دے گا، نہل بڑبڑاتے ہوئے بولی تھی اور موبائل سائلنٹ پر چھوڑ کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ فہد نے بھی سارا دن پھر کال نہیں کی، مگر شام میں اس کی 15 سالہ بھتیجی فروا کے نمبر پر کال کر دی۔ جی چاچو، میرے سامنے ہی کھڑی ہیں، فروا نے یکدم کہا۔ بات کرواؤ محترمہ سے، وہ تنزیہ بولا۔ پھوپھو، فہد چاچو کی کال ہے۔ اس نے کال سپیکر پر لگا کر موبائل بڑھایا تھا۔ نہل بھتیجی کو گھور کر رہ گئی۔ جاؤ تم، وہ موبائل چھیننے کے انداز میں لیتے ہوئے بولی۔ محترمہ، اگر آپ کے پیروں میں مہندی نہیں لگی تو اپنی گاڑی پولیس اسٹیشن آ کر لے جائیں۔ سپیکر سے فہد شاہ کی طنز سے بھری آواز گونجی۔ ایس پی فہد شاہ کی آواز پر وہ ضبط سے آنکھیں میچتی دل میں سے خوب سنانے لگی، جس نے ایک چھوٹی سی غلطی پر اس کی گاڑی اپنے قبضے میں لے لی تھی۔ مہندی تو آپ کے ہاتھوں اور پیروں میں بھی نہیں لگی ہوئی ایس پی صاحب، اگر دے جائیں گے تو آپ کا ہی بھلا ہوگا، ورنہ تایا جان سے کہہ دوں گی۔ نہل کی ڈھٹائی پر اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اور اگر میں آیا تو آپ کے ہاتھوں میں ضرور مہندی لگا کر جاؤں گا، اس کے بعد تایا ہو یا ان کی بھتیجی، ایس پی فہد شاہ سے جیت نہیں سکتے۔ اس کے چیلنج پر وہ لمحے کو گھبرائی، کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا بلکہ کر کے دکھاتا تھا۔ فہد بھائی، وہ کچھ بولنے ہی والی تھی مگر فہد نے بات کاٹ دی۔ بکو مت، اور موبائل کہاں ہے تمہارا؟ وہ غصے سے بولا۔ یہیں کہیں ہوگا، یاد نہیں۔ نہل نے ٹالنے کی کوشش کی۔ سارا دن ٹک ٹاک پر لگی رہتی ہو، تب تو نہیں بھولتی۔ آئندہ اگر تمہیں یہ فضول کے کام کرتے دیکھا تو موبائل کے نام سے ترسا دوں گا، وہ درست لہجے میں کہنے لگا۔ نہل منہ بنا کر رہ گئی۔ اب کیا موبائل بھی چھین لیں گے؟ اور ناراضگی سے بولی تھی۔ گھر آ کر خبر لیتا ہوں تمہاری۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی مگر فہد نے کال کاٹ دی۔ فروا کی بچی، بنا مجھ سے پوچھے کیسے بول دیا کہ میں وہیں پر ہوں؟ وہ اپنی بھتیجی کی طرف مارنے کے لیے دوڑی تھی۔ ہائے اللہ، انہوں نے جھوٹ بولنے پر پھر مجھے ڈانٹ دینا تھا۔ وہ بھاگ کر باپ کے پیچھے چھپی۔ کیا ہوا؟ اب کیا کر دیا اس نے؟ اس کے بڑے بھائی نے یکدم سامنے آ کر کہا تھا۔ بابا، فہد چاچو نے کال کی تھی تو میں نے بات کروا دی، بس یہی بات ہے، وہ باپ کے پیچھے چھپ کر بولی۔ تو اس میں کیا بری بات ہے؟ وہ حیران ہوا۔ فہد بھائی مجھے ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، وہ پیر پٹک کر دھاڑے مارنے لگی۔ بند کرو یہ بھائی بولنا، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، میمونہ چچی نے یکدم ٹوکا تھا۔ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے نکاح نہ ہوا کوئی چائنا کا مال ہو گیا جو بولتے ہی ٹوٹ جائے گا، وہ روندھی ہوئی آواز میں بولی۔ نہیں، یہ تو ایسے بول رہی ہیں جیسے نہل کے صبر کا پیمانہ ہو گیا جو یکدم ٹوٹ جاتا ہے، اس کے سب سے چھوٹے بھائی نے طنز کیا جو نہل سے 3 سال بڑا تھا۔ آپ سب میرے دشمن ہیں، بس میں آج کے بعد کسی سے بات نہیں کروں گی، اور جا کر بتاتی ہوں تایا جان اور دادا کو۔ وہ گھر والوں کو دھمکی دینے لگی۔ بھائی مجھے نہیں کرنی اس بدتمیز انسان سے شادی۔ سب نے اس کی بات کو ہنسی میں اڑایا تو وہ باہر جاتے ہوئے کہنے لگی۔ ہر وقت بھائی کو تنگ کرتی ہو اور کوئی کام نہیں ہے تمہیں، تمہاری اسی جھک کی وجہ سے تم دونوں کا نکاح کروا دیا گیا ہے۔ عیشا کی بات پر وہ حیران ہوئی۔ کیا؟ وہ دونوں ہاتھوں کو کمر پر رکھ کر بولی تھی۔ اور کیا، سب کو لگا کہ تم کسی کے قابو میں نہیں آتی، اس لیے بھائی کے گلے میں ڈال دیا۔ عیشا کے لہجے پر مہرین نے ہنسی دبائی تھی۔ میں تمہارے اس کھڑوس بھائی سے شادی نہیں کروں گی، اکھڑو کہیں کا، جسے لڑکی سے بات کرنے کی بھی تمیز۔ آخری لفظ اس کے منہ میں رہ گیا جب فہد کو آتے دیکھا تھا۔ فیصل کو کیوں بھیجا تھا گاڑی لینے؟ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ وہ میں نے سوچا۔ بند کرو یہ بیکار باتیں سوچنا، وہ بات کاٹ کر کہنے لگا، اور اپنے کام خود کیا کرو۔ وہ عیشا اور مہرین کے ہنستے ہوئے چہروں کو دیکھ کر بری طرح دکھی ہو گئی تھی۔ اور تم دونوں کے دانت کیوں نکل رہے ہیں؟ چلو جاؤ یہاں سے۔ تینوں چھت کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھیں، اب اس کے بولتے ہی وہاں سے نیچے چلی گئیں۔ تم رکو، فہد نے نہال کو اشارہ کیا تو وہ من ہی من میں گھبرا کر رہ گئی، مگر بظاہر ڈھٹائی سے کھڑی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ کھڑوس اور اکڑو، جسے بات کرنے کی تمیز نہیں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب چل کر آیا۔ نہیں، میں آپ کے لیے تھوڑی، کسی اور کے لیے۔ وہ زبردستی مسکرا کر بات کو گھمانے لگی۔ کسی اور؟ کس کے لیے؟ وہ اسے گھور کر بولا۔ نہل اس کے اتنے قریب آنے سے سہم گئی اور نظریں چرا کر پیچھے ہوئی تھی۔ آئندہ یہ بکواس اگر کسی کے سامنے کی تو میں فوراً رخصتی کروا لوں گا، پھر بیٹھی ڈھول بجانا اور یا میری برائیوں کے گیت گانا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ دھمکی نہیں تھی۔ اب جاؤں؟ وہ منہ بسور کر بولی تھی۔ تو کیا بیگم صاحبہ میری خدمت کریں گی؟ وہ تنزیہ بولا۔ میں کیوں خدمت کروں؟ آپ تو جیسے میرے بہت نخرے اٹھاتے ہیں۔ وہ بڑبڑائی تو فہد نے مڑ کر دیکھا۔ وہ یکدم پیر پٹک کر جانے لگی۔
وہ اسے دیکھ کر زیر لب مسکرایا تھا۔ روید کی شادی ہے، اب تم بھی شادی کا سوچو یار، تمہاری عمر کا ہے نوید، اس کے بچے جوان ہو رہے ہیں۔ دادا جان نے اسے دیکھ کر طنز کیا۔ شکر ہے آج آپ نے عبید بھائی کو مجھ سے چھوٹا نہیں کیا، ورنہ تو مجھے شادی کرنے کے لیے سب سے بڑا بتاتے ہیں۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے بولا تھا۔ ٹھیک ہے تو کہہ رہے ہیں ابا جان، اب بس کر لو شادی، عیشا کی شادی ہو جائے گی تو گھر سونا ہو جائے گا۔ فضیل شاہ نے بھی تنقید کی۔ آپ لوگوں نے جس طرح رشتہ کیا ہے تو فی الحال مجھے شادی کا نہ ہی کہیں تو بہتر ہے۔ اس کی بات پر دادا کچھ حیران ہوئے۔ یہ جو آپ نے بیماری کا ناٹک کر کے مجھے پھنسایا تھا، اسے کچھ وقت تک برداشت بھی کریں تاکہ میں خود کو اس جھلی لڑکی کے لیے راضی کر پاؤں۔ فہد کی بات پر اس کے باپ دادا نے بے خبری کی اداکاری کی۔ کیا بولے جا رہے ہو ابا جان کے لیے؟ فضیل شاہ نے بظاہر بھرم بازی سے ڈانٹا تھا۔ بیٹا کھانا تو ٹھیک سے کھاؤ۔ وہ اٹھ گیا تو تائی جان نے اسے دیکھتے ہی کہا، بس جا رہا ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ وہ باہر جاتے ہوئے بولا تھا، کوئی چیز اس سے نہیں چھپتی۔ دادا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، ہاں جاسوس کہیں کا۔ فضیل شاہ نے بھی تائید کی، آپ دونوں نے مل کر جو میرے بیٹے کو بے وقوف بنایا ہے۔ فضیل شاہ نے تائی امی کی بات کاٹ دی، ارے رہنے دو، وہ شروع ہی سے سب جانتا تھا، ہم کیا اسے بے وقوف بنائیں گے، وہ ہمیں بے وقوف بنا گیا۔ لڑکی کو پسند کرتا تھا مگر رشتہ ہماری مرضی سے۔ واہ۔ وہ طنزیہ بولے تو دادا جان بھی ہنس دیے۔ فہد باہر آیا تو سامنے گیٹ پر نہل کو فیصل کے ساتھ کھڑا دیکھ کر اس کی طرف آ گیا۔ دیکھو پیسے میں دے دوں گی، بس کام کر دینا میرا بچہ۔ وہ اسے کچھ سمجھا رہی تھی۔ کس چیز کے پیسے؟ فہد نے آتے ہی پوچھا تھا۔ چاچو وہ دراصل، فیصل کہنے ہی والا تھا مگر نہل نے بات کاٹ دی۔ تم جاؤ جاؤ۔ وہ اسے یکدم بولی تو فیصل چلا گیا۔ وہ کسی غریب کی بات کر رہا تھا، بیچارہ کھانے کے پیسے چاہیے، آپ دے دیں، مجھے پیسے دینے ہیں۔ وہ یکدم بولی۔ فہد حیران ہوا مگر اگلے ہی لمحے پیسے نکال کر دے دیے۔ یہ کیا، 500 روپے سے کون کھانا کھاتا ہے؟ وہ یکدم نوٹ دکھا کر بولی تھی، ایک بندے نے کھانا کھانا ہے، وہ بھی آؤٹ لیٹ سے لے کر، کون سا تم اسے کسی 5 اسٹار پر لے کر جانے والی ہو؟ وہ تیکھے لہجے میں بولا تھا۔ ہاں تو غریبوں کا حق نہیں ہے اچھی جگہوں پر کھانا کھانے کا؟ آپ پولیس والے خود تو پیسے لیتے ہوئے حساب نہیں دیتے، اور اپنے ٹائم پر پائی پائی کا حساب۔ وہ اس کے والٹ کو ہاتھ سے چھین کر بولی۔ فہد اس کی منمانی پر حیران ہوا، جس نے اپنی مرضی سے پیسے لے کر والٹ اسے واپس کر دیا۔ ایسے مت گھوریں، واپس کر دوں گی، وہ جتاتے ہوئے بولی۔ کب؟ شادی کے بعد۔ پہلے والا ادھار تو چکایا ہی نہیں، اب اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے۔ پیسوں کے معاملے میں وہ فہد کے ساتھ ہمیشہ سے بے جھجک ہی مانگتی تھی۔ فہد نے بھی جواباً جتایا تھا۔ سنیں۔ وہ جانے لگا تو نہل نے یکدم آواز دی۔ وہ اس کے لہجے پر کچھ تشویش سے دیکھنے لگا۔ عیشا کی شادی میں شاپنگ کروائیں گے نا؟ وہ شرماتے ہوئے بولی۔ نہیں۔ فہد کے جواب پر وہ غصے سے اندر چلی گئی۔ وہ اسے دیکھ کر پیچھے سے مسکرایا تھا۔ مجھے ڈانٹ سننا پسند نہیں، اور وہ بری طرح ڈانٹتا ہے۔ سچ کہوں تو وہ بہت گھمنڈی ہے، کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ آج وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ شاپنگ پر نکلی تھی، مستقل فہد کی برائیاں کر رہی تھی۔ اس کی سہیلیوں نے ہنسی دبائی کہ وہ کوئی بھی بات ہر وقت فہد کی ہی کرتی ہے۔ نہل نے گاڑی کی تیز رفتاری میں اچانک بریک ماری تو اس کی گاڑی دوسری گاڑی سے ٹکر لگ گئی، جو کہ پولیس کی گاڑی تھی۔ پولیس اہلکار ان تینوں کو زبردستی پولیس اسٹیشن پر لے گئے۔ آپ میری بات سنیں، آپ کو اس طرح اچانک بریک نہیں مارنی چاہیے تھی، نہل نے پولیس والے کے سامنے تن کر کہا۔ او بی بی، تمیز سے، ورنہ اسی وقت اندر کر دوں گا، اور لیڈیز پولیس سے اتنا پٹواؤں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ نہل خاموش ہو جاؤ، یہ بدتمیزی کرتے ہیں، اس کی دوست نے سرگوشی میں کہا۔ تم رہنے دو، ان کو تو میں دیکھ لوں، نہل غصے سے بولی، جبکہ فضا اس پولیس والی عورت سے بہت ڈر گئی تھی جو ابھی چیختی ہوئی آئی تھی۔ عنایا بھی بہت خوفزدہ تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے۔ میں نے فہد بھائی کو کال کی ہے، وہ آتے ہی ہوں گے، فضا نے کانپتے ہوئے کہا۔ بہت زبان چل رہی ہے تیری، کاٹ کر رکھ دوں گی، لیڈی انسپکٹر نے نہل کی تھوڑی کو ڈنڈے کی نوک پر اٹھاتے ہوئے کہا تو نہل نے اس کے ڈنڈے کی نوک کو غصے سے جھٹکا، مگر لیڈی پولیس نے اسے زوردار تھپڑ رسید کیا۔ نہل بے ساختہ لڑکھڑا گئی اور رونے لگی۔ انسپکٹر، ایس پی فہد شاہ اندر آتے ہی چلایا۔ سر، انسپکٹر راشدی سر، لیڈی انسپکٹر نے بے ساختہ سلوٹ مار کر کہا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ نہل کے سامنے دیوار کی طرح کھڑا ہو کر غصے سے چیخا۔ سر، معلوم نہیں تھا کہ…
وہ خوفزدہ ہو کر صفائی دینے لگی، مگر فہد شاہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ لڑکیوں سے ایسے پیش آتی ہیں، آپ ایک عورت ہو کر بھی کسی عورت کی عزت نہیں کرتی، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ نہل اس کے غصے پر حیران ہوئی، مگر وہ اس کے پیچھے کھڑی رو رہی تھی۔ معافی مانگو ابھی اور اسی وقت، یہ میری فیملی ہے۔ ایس پی فہد شاہ کے غصے سے پولیس اسٹیشن میں کھڑے تمام پولیس اہلکار اٹینشن ہو گئے۔ آئی ایم سوری میڈم، غلطی ہو گئی، وہ سر جھکا کر نہل کے آگے بولی تو نہل فہد شاہ کا بازو پکڑ کر اس کے ساتھ چپک گئی۔ فہد اس کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے سب کو گھور رہا تھا۔ گاڑی کا نقصان بھر کر گھر پہنچا دیں، وہ غصے سے دھاڑا۔ جی سر، میں کرتا ہوں سر، پولیس اہلکار نے فرما برداری سے کہا۔ چلو میرے ساتھ، فہد نے اس کو اپنی باہوں کے حصار میں لے کر نرم لہجے میں کہا تو وہ اس کے ساتھ چل کر گاڑی تک آئی۔ وہ اب تک غصے میں تھا۔ نہل فہد کو اپنے لیے اتنا فکر مند دیکھ کر بہت حیران ہوئی تھی۔ سوری بھائی، لیکن یہ نہل ہی تھی جو بڑھ چڑھ کر بات کر رہی تھی، فضا نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ فہد نے اسے پھر سے پوچھا۔ فضا اور عنایا دیکھ رہی تھیں کہ وہ نہل کی کتنی فکر کرتا ہے، اور جو نہل کچھ دیر پہلے اس کی برائیاں کر رہی تھی اب اس کے بازو کو پکڑے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ فہد نے فضا اور عنایا کو گھر چھوڑ کر گھر کی طرف رخ کیا۔ کچھ پیو گی؟ اس نے یکدم پانی کی بوتل کھول کر اسے دی۔ نہل نے ایک گھونٹ پانی کا لیا، مگر وہ فہد شاہ کی اتنی پرواہ پر بے ہوش ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس وقت اس کی حالت پر وہ تڑپ گیا تھا، اس لیے چپ تھا، ورنہ فہد کو غصہ اس کی حرکت پر سب سے پہلے آیا تھا۔ گھر پہنچے تو سب نے ہنگامہ شروع کر دیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ نہل کو ہر ایک نے ڈانٹا تھا سوائے فہد کے، اور اس بار تو اس کی بس اتنی غلطی تھی کہ اس نے پولیس والے کو جواب دیے تھے۔ کیا ضرورت تھی ڈرائیو کرنے کی؟ تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ یوں گاڑی لے کر مت جایا کرو، اور اوپر سے بے وقوفوں کی طرح پولیس سے الجھ کر جھگڑا مول لیا۔ تو کیا وہ تمہیں چچا کی بیٹی سمجھ کر چھوڑ دیتے؟ آج خلیل صاحب بھی اس کی حرکت پر غضبناک ہوئے تھے۔ وہ فہد کے پیچھے چھپنے لگی۔ سب مجھے ہی ڈانٹیں گے، کسی کو میری پرواہ نہیں ہے، وہ روتے ہوئے بڑبڑانے لگی۔ ہاں تو غلطی تمہاری ہے نا، کس سے پوچھ کر گاڑی لے کر گئی تھی؟ وہ چیخ کر بولے۔ بس کریں چچا، غصہ نہ کریں، میں نے بہت ڈانٹا ہے، اب آپ بھی اس پر برس پڑے ہیں۔ فہد شاہ پہلی بار نہل پر غصے کے بجائے پیار جتا رہا تھا۔ شاید یہ ان کے نکاح جیسے مضبوط رشتے کی کشش تھی جو اپنی بیوی کے لیے کچھ بھی سہ نہیں پا رہا تھا۔ بھابھی، اسے اندر لے جائیں، فہد نے عبید کی بیوی کو کہا تو وہ نہل کو اندر لے گئیں۔ مجھے تو تم نے حیران کر دیا ہے کہ اس کی اتنی بڑی حرکت پر آج تم نے صبر کر لیا ہے، عبید بھائی نے فہد سے کہا۔ آپ سب لوگ اسے اتنا ڈانٹ رہے ہیں جبکہ اس لیڈی آفیسر نے نہل کو تھپڑ مارا تھا، تو میں کیسے چپ رہ سکتا تھا؟ بیٹا، تو یہی میں سمجھا رہا ہوں کہ لڑکی ذات ہے اور ہر کسی سے الجھتی پھرتی ہے، وہ غصے سے مگر اس بار آواز دھیمی رکھ کر کہنے لگے۔ خیر، جو بھی ہو، جلدی شادی کی تیاری کرو اور اپنی امانت لے جاؤ، اسے تو تم ہی کنٹرول کر سکتے ہو، عبید نے تیکھے لہجے میں کہا۔ بہن کی 2 وقت کی روٹی بھی بوجھ بن گئی ہے اب تم لوگوں پر۔ پہلے تو یہی بات میں کہتا تھا کہ بیٹی ذات ہے، اتنا ہٹ دھرم نہ بنائے، تب تو برا لگتا تھا آپ سب کو، فہد نے مسکرا کر کہا تو وہ چپ ہو گئے۔ بات 2 وقت کی روٹی کی نہیں ہے فہد، تم جانتے ہو کہ یہاں ہر کسی کی جان اس میں اٹکی ہوئی ہے، نوید نے دھیمے لہجے میں کہا۔ فہد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جیسے تسلی دی۔ بے فکر رہیں، میری ذمہ داری ہے، میں ہمیشہ اسے بھرپور نبھانے کی کوشش کروں گا۔ فہد نے ان سب کو تسلی دی اور چلا آیا تھا۔ عیشا اور روید کی شادی تھی، سب شاپنگ کے لیے ایک ساتھ نکلے تھے۔ دادا جان کے بہت کہنے پر فہد بھی ان کے پیچھے چلا آیا تھا۔ دیکھو مجھ پر یہ جھمکے کیسے لگ رہے ہیں؟ نہل نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو فہد کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ پھوپھو، یہ تو فہد پھوپھا ہی بتائیں گے، فروا نے مسکرا کر شرارت سے کہا۔ نہل نے اسے گھورا تھا۔ بتائیں بھی۔ فروا چلی گئی تو وہ فہد سے پوچھنے لگی۔ خوبصورت لگ رہے ہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ نہل نے منہ بنایا۔ تعریف کرنا بھی نہیں آتی۔ گھر چلو، خوب تعریف کرتا ہوں، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا تھا۔ تعریف کریں گے یا کھچائی؟ دھمکی تو قتل کی لگ رہی ہے، جیسے گولی سے اڑا دیں گے، نہل نے ہمیشہ کی طرح بنا سوچے سمجھے کہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں دہشت دیکھ کر سہم گئی۔ میرے ساتھ آؤ، فہد نے اسے کندھوں کے گرد بازو حمائل کر کے کہا تو وہ جیسے ساکت رہ گئی۔ چلو، وہ اسے ساتھ لے گیا۔ اسے تو ہٹائیں بھائی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، نہل نے اس کے بازو کو ہٹا کر کہا۔ فہد نے بھی اپنا بازو ہٹا دیا۔ شاپنگ کروائیں گے؟ وہ پرجوش ہوئی۔
ہاں چلو، فہد نے مختصر کہا تو وہ خوش ہو گئی۔ ابھی کسی نے دیکھا تو سب مذاق اڑائیں گے۔ وہ یکدم رک گئی۔ کس کی مجال کہ فہد شاہ کی بیوی کا مذاق اڑائے؟ فہد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے کہا تھا، مگر وہ شرما رہی تھی۔ بظاہر بہانے کرنے لگی، لیکن فہد کسی کی سنتا ہی کب تھا جو اس کی مانتا۔ اسے اپنے ساتھ لے جا کر شاپنگ کروائی تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ عیشا کی شادی کی رسمیں شروع ہو گئی تھیں اور سب نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کی شادی کے 1 ہفتے بعد نہل کی رخصتی کر دی جائے گی۔ نہل بمشکل نارمل ہوئی تھی۔ وہ سب لڑکیوں کے ساتھ ڈھولکی میں شامل تھی، مگر بار بار دھیان کہیں اور جا رہا تھا۔ پچھلے 2-3 دن سے فہد بھی مصروف تھا تو اسے کہیں نظر نہیں آیا تھا، نہ ہی اس نے نہل کو ڈانٹا تھا۔ شاید وہ اس سب کو مس کر رہی تھی۔ سفید کرتے اور سیاہ جینز میں وہ سب سے منفرد نظر آ رہا تھا۔ لو، تمہارا ظالم شوہر آ گیا جسے تم کب سے ڈھونڈ رہی ہو۔ فہد جیسے ہی اندر آیا مہرین نے اسے کوہنی مار کر شرارت سے کہا تھا۔ نہل نے بے ساختہ دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ ایسا کچھ نہیں، میں کیوں اسے ڈھونڈوں گی؟ وہ خود مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں تک آئے گا، اس نے شرم کو چھپا کر اترا کر کہا۔ وہ سیدھا ان کی طرف آیا تو نہل شرما گئی۔ موبائل؟ فہد نے ان کی طرف موبائل بڑھا کر کہا تو وہ شرما گئی۔ اسے سب کے بیچ کچھ لینا بہت عجیب لگا۔ فہد نوید کی بات سننے میں اتنا مگن تھا کہ کچھ آگے کہہ ہی نہیں پا رہا تھا۔ موبائل لو، عیشا کو دو، اس کا ہے۔ کافی دیر بعد اس نے اپنی بہن کی طرف اشارہ کر کے ان سے کہا تو مہرین نے یکدم موبائل لے لیا اور جا کر دلہن بنی عیشا کو دیا۔ نہل کا منہ بن گیا۔ وہ نہ جانے کیا سوچ کر شرما رہی تھی، مگر اس بندے کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ وہ اپنے غرارے کو سنبھال کر یکدم اٹھ کر اندر جانے لگی۔ نہل بیٹا، اوپر عیشا کے کمرے سے گوٹے والا دوپٹہ لے آؤ، ذرا اسے اڑا دیں۔ تائی کے کہنے پر وہ بڑبڑاتی ہوئی عیشا کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ میں ہی اس کا انتظار کر رہی ہوں، اسے تو میں سامنے نظر بھی نہیں آ رہی۔ وہ اندر آ کر چونک گئی۔ فہد اس کے سامنے دونوں بازوؤں کو سینے پر باندھے کھڑا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبرا کر بولی۔ تمہارا انتظار، فہد نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا۔ وہ نہ سمجھی کہ عالم میں اسے دیکھ رہی تھی کہ کیا کرے۔ فہد نے خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی تھی۔ یہ تو وہی رنگ ہے جو میں نے پسند کی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ میں رنگ دیکھ کر خوشی سے کہنے لگی۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ نظریں چرا کر کہنے لگی۔ مجھے سب پتا ہے، وہ سب بھی جو کسی کو نہیں پتا۔ وہ اسے اپنی طرف کھینچ کر بولا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہٹیں۔ وہ شرم سے سہم گئی۔ اس کے گالوں پر سرخی مائل ہو گئی۔ ویسے بھی میں آپ سے ناراض ہوں۔ وہ منہ پھیر کر بولی۔ یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے۔ خیر، کس لیے ناراض ہو؟ نہل اس کے لہجے پر سٹ پٹا کر اسے گھورنے لگی۔ مطلب ٹھیک ہے، بتاؤ کیوں ناراض ہو؟ وہ لہجہ بدل کر بولا۔ آپ کو خود سمجھنا چاہیے۔ وہ اسے خود سے دور کر کے جانے لگی۔ تم بہت خوبصورت ہو اور یہ ڈریس بہت اچھا لگ رہا ہے، فہد نے کچھ یاد آنے پر کہا۔ سچ؟ وہ پرجوش ہو کر بولی۔ ویسے بات کچھ اور تھی، وہ اگلا ہی پل منہ بسور کر بولی تھی۔ فہد اپنے سر کو انگلیوں کے پوروں سے دبا کر سوچنے لگا۔ چھوڑو نا، نہیں سمجھ آ رہی۔ مجھے تمہاری یاد آ رہی تھی تو سوچا تمہاری باتیں سن لوں۔ وہ اس کے چہرے پر جھک کر بولا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ دراصل نہل یہی سننا چاہتی تھی۔ اب میں تم سے شادی کر کے سارے بدلے لینے والا ہوں۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر فہد نے اسے اپنی باہوں میں بھینچ کر کہا۔ وہ زیر لب مسکرائی تھی کیونکہ فہد کے سینے پر سر رکھ کر اسے اطمینان ہوا تھا۔ یہ کہانی صرف ایک ضدی اور شرارتی لڑکی اور سخت مزاج پولیس آفیسر کی نوک جھونک نہیں تھی، بلکہ دو مختلف مزاج رکھنے والے لوگوں کے درمیان چھپی اس خاموش محبت کی داستان تھی، جہاں غصے کے پیچھے فکر، ڈانٹ کے پیچھے حفاظت اور لڑائیوں کے پیچھے ایک عجیب سا اپناپن موجود تھا۔ نہل کا بے فکر، ضدی اور لاپرواہ انداز کئی جگہوں پر حد سے بڑا ہوا محسوس ہوا، جس کی وجہ سے وہ خود کو اور دوسروں کو مشکل میں ڈالتی رہی، جبکہ فہد شاہ کا سخت لہجہ، کنٹرول کرنے کی عادت اور ہر بات میں حکم چلانا بعض اوقات ناگوار بھی لگا، مگر اس کے کردار کی خوبصورتی یہ تھی کہ وہ اپنی ذمہ داری، محبت اور حفاظت کے معاملے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ کہانی یہ احساس دلاتی ہے کہ محبت ہمیشہ نرم لفظوں میں ظاہر نہیں ہوتی۔ بعض رشتے شور، جھگڑوں اور ضد کے پردے میں بھی بہت گہرے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ سبق بھی دیتی ہے کہ کسی بھی رشتے کو خوبصورت بنانے کے لیے صرف محبت کافی نہیں، بلکہ احترام، برداشت اور ایک دوسرے کی شخصیت کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جو لوگ سب سے زیادہ ڈانٹتے ہیں وہی دل سے سب سے زیادہ فکر بھی کرتے ہیں، اور جو لوگ ہر وقت ہنستے کھیلتے نظر آتے ہیں
ان کے دل بھی کسی اپنے کی توجہ اور محبت کے لیے خاموشی سے ترستے ہیں۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔